كمال الوجود بذكر الإله. تجوید، قواعد و ضوابط. تعارف. آج ہم تجوید کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم تجوید کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے. تو سب سے پہلے تجوید ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم تھوڑا اس کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے. تجوید ایک ہنر ایسا ہے جس سے ہم قرآن پاک پڑھنا میں بہتری کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، حروفوں کی، ان میں حرکات کی، کیونکہ یہ ایک حروف تمام ایک فیملی کی طرح ہیں. جس طرح ایک خاندان میں کوئی موٹے، کوئی پتلے، کوئی دبلے لوگ ہوتے ہیں، یہ حروف الف سے یا تک یہ بھی کچھ موٹے حروف ہیں، کچھ باریک حروف ہیں، کچھ سیٹی حروف ہیں، قلقلہ حروف ہیں، تو بہت ساری اقسام ہیں. ان سب کو جاننے کے لیے ہمارے لیے سب سے اسپیسیفک ہوتا ہے کہ ہم تجوید کو جانیں، اور تجوید کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن پاک پڑھتے وقت غلطی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں معاف فرمائیں. اگر ہم کوئی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، اس سے آیت کا پورا مفہوم وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آئیے اب ہم تجوید کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. تجوید کیا ہے؟ تجوید ایک عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے. اور جودہ کیا ہے؟ جودہ کا مطلب کسی چیز کو نکھارنا یا خوبصورت بنانا. یعنی نکھارنا یا خوبصورت بنانا سے مراد جب ہم آیت کو یا قرأت میں پڑھتے ہیں تو اس میں نکھار آتا ہے. ہم جو غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں، جب تجوید سیکھنے کے بعد ہم وہ نہیں کرتے تو وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اگر تجوید کے لغوی معنی دیکھے جائیں، ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا، یہ تجوید کے لغوی معنی ہیں. اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں، تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا ہے، جو کہ اس کا اصل مطلب ہے. ہم نے اس کا اصطلاحی مطلب پڑھا. یہ بات پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس سے ہم قرآن پاک پڑھتے وقت چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں. تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو یہ بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اس نے کس طرح کی غلطی کی ہے. آئیے اب ایک ایگزامپل کے طور پر ہم ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اوپننگ سورہ کہلاتی ہے. فاتح فتح یعنی کھولنا. یہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کی پریکٹس ہم کریں گے ہماری غلطیوں کو دیکھنے کے لیے. اس پوری آیت میں ہم تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھنے کو یہ ایک آیت ہے بہت سمپلی، لیکن ہمیں حروفوں کی پہچان اور تجوید کیا ہے اس میں. یہ ہا باریک ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچا جائے گا. یہ رو موٹا حروف ہے، عین کو بھی کھینچا جائے گا، اور عین کی آواز ہا کی طرح حلق میں سے نکلے گی. ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے تجوید سیکھنا پڑتی ہے. اس میں اگر ہم یہ والا حروف دیکھیں، قوف، قوف اور یہ کاف، دونوں ڈیفرنس رکھتے ہیں. قوف موٹا حروف ہے، لیکن کاف یہ والا یہ باریک حروف ہے. ان دونوں میں ڈیفرنس بھی ہے اور ان کے معنی بھی چینج ہیں. اسی لیے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے
ہم اس قوف کی جگہ اس کو پڑھ دیں یا اس کی جگہ اس کو پڑھ دیں، میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تجوید کو سیکھتے ہیں۔ ہم نے غلطیوں کو ایک صورت میں واضح کیا کہ کس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اب غلطی کی اقسام ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ ابھی ہم نے پڑھی قوف اور کاف کی، یہ ایک غلطی ہے، چھوٹی غلطی، جس سے آیت کا میننگ چینج ہو سکتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حروف کو دوسرے حروف میں تبدیل کر دینا، یا زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے اور غلطی کرنے پر گناہ ہے، جو کہ یہ غلطی ہے۔ لحن خفی کیا ہے؟ یہ وہ غلطی ہے جو ہوتی غلطی ہے پر اس کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھاتے ہیں جس سے اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے۔ را کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ را کو موٹا یا باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے را کو موٹا اور باریک کب پڑھا جاتا ہے۔ را پر زبر ہوگا، را پر پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہی را پہ زیر ہوگا تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم بے دہانی میں تیزی سے پڑھتے ہوئے حروفوں کو اور آیت کو پڑھتے جائیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ اس پر زبر پیش ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہم اس کو باریک پڑھ دیں، یا زیر زبر پیش ہے تو موٹا پڑھ دیں، تو یہ مسٹیک ہے اور یہ چھوٹی مسٹیک ہے۔ اس پر گناہ نہیں، کیونکہ یہ ہم شاید انجانے میں یا بھول میں کر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی کہ ہم تیزی میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک پہلے پڑھتے وقت اصولوں کو اپنانا ہے، کبھی بھی تیزی میں قرآن پاک کو نہیں پڑھنا ہے۔ تجوید کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ ہم نے تجوید کے رولز کو کچھ سمجھا کہ وہ حروف جودہ سے نکلا ہے، چھوٹی یا بڑی غلطی کے بارے میں سمجھا۔ اب ہے تجوید کی بنیاد۔ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی بیسکس پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے انگلش لینگویج پڑھنے کے لیے ہم اس کی بیسکس ABC پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تجوید کی بنیاد اور بیسکس کن چیزوں پر ہے؟ جو کہ ہم جانتے ہیں الف سے یا تک کے حروف، جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات میں پہلے واضح کر چکی ہوں کہ جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی مضبوط ہوگی اور قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کو حروف تہجی صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک حروف کا ادائیگی کرنے کی الگ الگ جگہیں ہیں، کوئی حلق سے، کوئی زبان سے، کوئی گلے سے، کوئی منہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اچھے سے آپ کو تجوید کے رولز بتائیں اور آپ جان سکیں کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے الف سے یا تک تمام حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے حروف تہجی۔ اس میں الف سے لے کے یہ ہیں 29 الف سے لے کے یا تک حروف۔ اس میں یہ دونوں یا کے ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پہچان آگے واضح ہوتی ہے کہ 2 ڈاٹ اگر نیچے ہوں گے تو یا ہوتا ہے۔ ہم انہی پہچانوں کو دیکھتے ہیں۔ الف، با، تا، یہ سب حروفوں کو مخارج جاننا تجوید کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مخارج کے ساتھ حرکات کو جاننا، یہ دونوں بہت اہم ہے تجوید کے رولز کو سمجھنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان سب کے مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علموں میں اضافہ فرمائیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.